بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی کیفیت توسط العقول بین الباری تعالی و بین العالم الجسمانی۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے۔ ہدایہ اثیریہ میں فن ثالث ملائکہ کے بیان میں ہے، اور ملائکہ کے حوالے سے مختلف مباحث کو ذکر کر رہے تھے۔ ملائکہ کے بارے میں آخری فصل اس نقطے کے بارے میں ہے کہ پروردگار عالم اور عالم جسمانیات کے مابین ملائکہ واسطہ ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ واسطہ فالمدبرات امرا کے عنوان سے ہیں، یعنی اس میں کوئی شرک اور کفر لازم نہیں آتا۔ قرآن مجید میں متون دینیہ کے اندر یہ مطلب روشن ہے کہ خداوند منان اس عالم مادہ کے اندر تدبیر کرنے کے لیے ملائکہ کو واسطہ بناتا ہے۔ البتہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ شرک ہے، نہ، بلکہ وہ واسطہ ہیں اور جتنے بھی تصرفات کرتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ہے، لہذا ان کو شرک کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ دوسرا نقطہ، خداوند متعال نے ان ملائکہ کو واسطہ بنایا کیونکہ عالم جسمانیات نہایت خسیس ہے، خست میں ہے، اور اس عالم جسمانیات میں ڈائریکٹ یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے پروردگار عالم سے فیض کو حاصل کر سکے۔ اچھا، یہاں پر مصنف جو وارد ہوتے ہیں کہ اصلاً عقول اور ملائکہ کے توسط اور واسطے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کا برہانی مطلب یہ ہے کہ قاعدہ الواحد کو ایک طرف سے ہم نے قبول کیا ہے، اور دوسری جانب سے عالم مادہ کے اندر در عرض ہم بہت سارے تصرفات ہوتے ہیں، بہت سارے موجودات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مستقیم طریقے سے بغیر واسطے کے وہ بسیط محض ان چیزوں کے اندر تصرف نہیں کرے گا، بلکہ اگر اپنے الفاظ کو تبدیل کروں تو اس عالم موجودات، عالم مادہ کے موجودات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے پروردگار عالم سے فیض پا سکے۔ اصل مطلب یہ ہے، پھر اس مطلب کے لیے جو بیانات ہیں ان بیانات کو کتاب کے اندر دیکھتے ہیں۔ فصل فی کیفیت توسط العقول بین الباری تعالی و بین العالم الجسمانی۔ فرماتے ہیں کہ یہ فصل اس مطلب کے بیان میں ہے کہ باری تعالی واجب الوجود اور عالم جسمانی کے مابین جو عقول واسطہ بنتے ہیں وہ کس طرح سے واسطہ بنتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ قد مر ان واجب الوجود واحد، یہ ذکر ہو چکا کہ واجب الوجود واحد ہے۔ وَمَعْلُولُهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْعَقْلُ الْمَحْضُ، اس کا معلول اول عقل محض ہے۔ وَالْأَفْلَاكُ مَعْلُولَاتٌ لِلْعُقُولِ، اور بیان کیا کہ افلاک نہگانہ بھی عقول کے معلولات ہیں۔ لیکن الافلاک فیہا کثرۃ،
فیکون مبادئها کثیرۃ، حالا افلاک کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، پس جو ان کے مبادی، جو ان کے علل ہے، ان کے اندر بھی کثرت ہوگی۔ لما بینا ان الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ واحد سے فقط واحد صادر ہوگا۔ والعقل الذي يصدر عنه الفلق الاعظم فیہ کثرۃ، اب کہتے ہیں کہ جیسے واجب تعالیٰ نے عقل اول کو وجود دیا تو عقل اول میں ایک طریقے سے کثرت پیدا ہوئی۔ بھئی کثرت کیسے ہوئی؟ ایک تو اس عقل اول میں بالآخر معلول ہے، ممکن الوجود ہے، اور ہر ممکن الوجود کے لیے کہتے ہیں کل ممکن زوج ترکیبی لہو وجود و ماہیہ، پس ایک تو ان کی ماہیت ہے یعنی ممکن الوجود ہے، اور دوسرا واجب الوجود للغیر ہے۔ تو یہ عقل اول اپنی ماہیت کا بھی علم رکھتا ہے کہ میں ممکن الوجود ہوں، اور اپنے وجوب وجود کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عقل اول کے اندر ایک طرح کی کثرت پیدا ہوئی۔ اچھا، اس کثرت کی بنا پر یہ عقل اول ایک سے زیادہ معالیل کو وجود دے سکتا ہے، تو اس کی جو جہت اخص خصیص جہت ہے یعنی ممکن الوجود ہونا، اس جہت کے اعتبار سے عقل اول نے فلک اعظم یا جس کو کہیں فلک نہم کو وجود دیا، اور جو اس کے وجود کے اندر اشرف جہت ہے وجوب وجود ولو ان کے بالغیر ہے، اس جہت کے اعتبار سے اس نے عقل ثانی کو وجود دیا۔ پھر اسی طریقے سے عقل ثانی نے فلک ہشتم اور عقل سوم کو وجود دیا۔ ہلم جرن چلتے چلتے 9ویں فلک تک پہنچتے ہیں کہ دیگے 9ویں فلک تک یہ ترتیب ہوگی کہ فلک نہم نے جو ہے کہ عقل نہم نے فلک نہم کو اور عقل دہم کو 10ویں عقل کو وجود دیا کہ وہ دیگے عقل فعال ہے، کہ اس عقل فعال کے ذریعے سے پھر عالم مادہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں والعقل الذی یصدر عنہ الفلق الاعظم فیہ کثرۃ لیکن لا باعتبار صدورہ عن واجب الوجود، کأنہ یہ جملہ اشکال مقدر کا جواب ہے۔ بھئی آپ نے کہا کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، تو پس یہ عقل اول واجب تعالیٰ سے صادر ہوا۔ سوال، اسی عقل اول کے اندر آپ جہت کثرت فرض کر رہے ہیں، خب جہت کثرت فرض کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دیگه واحد نہیں ہے۔ اگر واحد ہے عقل اول تو اس میں کثرت کہاں سے آئی، اور اگر کثرت ہے تو واجب الوجود جو واحد ہے اسے کیسے صادر ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے واجب الوجود سے من حیث الوجود صادر ہوا ہے، نہ کہ من حیثیات کثیرہ، وہ جو دوسری حیثیات کثیرہ ہیں وہ اس وجود کا لازمہ ہے، نہ کہ وہ جہات کثیرہ مجعول ہے۔ دقت کریں، وہ جو عقل اول کے اندر آپ دوسری جہات کو فرض کریں وہ جہات مجعولیت والی نہیں ہے، ان لحاظ سے مجعول نہیں ہوا، مجعول فقط وجود ہے، خوب وہ واحد ہے، لیکن لا باعتبار صدور ہی، اس میں جہات کثرت ہے اما نہ باعتبار صدور ہی ان واجب الوجود، واجب الوجود سے جس حیثیت سے صادر ہوا ان جہات کے اعتبار سے اس کے اندر کثرت نہیں ہے، بل باعتبار ان له ماہیتا ممکنۃ الوجود لذاتها واجبۃ الوجود لعلتها، بلکہ اس اعتبار سے کثرت ہے کہ اس کی ماہیت ہے کہ ممکن الوجود ذاتاً
اور واجب الوجود ہے علت کی وجہ سے. خوب یہ جہات ہے. فَيَلْزَمُهُ وُجُوبُ الْوُجُودِ بِالْغَيْرِ وَإِمْكَانُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ. پس اس عقل اول کو واجب کی نسبت سے دیکھا جائے واجب الوجود بالغیر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ممکن الوجود ہے. یہ دو جہتیں اس کے اندر ہیں. فَيَكُونُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْاعْتِبَارَيْنِ مَبْدَأً لِلْعَقْلِ الثَّانِي. ان دو اعتباروں میں سے ایک اعتبار کے ذریعے سے عقل ثانی کا مبدأ اور سرچشمہ ہے. وَبِالْاعْتِبَارِ الْآخَرِ اور دوسرے اعتبار کے لحاظ سے مبدأً للفلک الاعظم، فلک اعظم کا مبدأ ہے. والمعلول الاشرف کہ جو عقل ثانی ہے یجب ان یکون تابعا للجہت کہ التی ہی اشرف الجہات فی العقل. معلول اشرف ضروری ہے کہ تابع ہو اس جہت کا کہ جو جہت عقل میں اشرف جہات میں سے ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ اس کا واجب الوجود بالغیر ہونا. فَيَكُونُ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ واجب الوجود بالغیر مبدأ للعقل الثانی. یہ پس عقل اول اس اعتبار سے کہ ایک ایسا موجود ہے جو واجب الوجود بالغیر ہے، اس اعتبار سے عقل ثانی کا مبدأ ہے. وَبِمَا هُوَ مَوْجُودٌ مُمْكِنُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ مَبْدَأً لِلْفَلَكِ الْأَعْظَمِ. اس اعتبار سے کہ ایک ایسا موجود ہے جو ذاتاً ممکن الوجود ہے، اس اعتبار سے یہ مبدأ ہے سرچشمہ فلک اعظم کا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ اسی طریق سے يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ عَقْلٍ عَقْلٌ وَفَلَكٌ. اسی ترتیب سے چلتے جائے ہر عقل سے ایک عقل اور ایک فلک صادر ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ إِلَىٰ أَن يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَقْلِ التَّاسِعِ. اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور عقل تاسع تک پہنچے گا کہ عقل تاسع سے کہتے ہیں فَيَصْدُرُ عَنْهُ فَلَكُ الْقَمَرِ وَعَقْلٌ عَاشِرٌ. اس سے جو ہے وہ کیا نواں فلک فلک قمر اور عقل عاشر صادر ہوتا ہے. وَهُوَ الْمَبْدَأُ الْفَيَّاضُ الْمُدَبِّرُ لِمَا تَحْتَ فَلَكِ الْقَمَرِ. فرماتے ہیں یہ عقل عاشر مبدأ فیاض ہے، مدبر ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو فلک قمر کے نیچے ہے، کہ یہ عالم مادہ ہے، عالم عنصریات ہے. وَهُوَ الْعَقْلُ الْفَعَّالُ اور یہی عقل عاشر عقل فعال کہلاتا ہے. فَيَصْدُرُ عَنْهُ الْحَیُولَ الْعُنْصُرِیَّةُ وَالصُّورَةُ النَّوْعِیَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ بِشَرْطِ اسْتِعْدَادِ الْحَیُولَ الْعُنْصُرِیَّةِ. پس اس عقل فعال سے حیولہ عنصریہ اور صورت نوعیہ مختلفہ، البتہ صور نوعیہ جو ہے وہ کہ استعداد مادے کے اعتبار سے ہیں، یہ اس سے صادر ہوتے ہیں. خب ولیس استعداد الحیولہ لقبول الصورت من جہت العقل المفارق. فرماتے ہیں کہ یہ حیولہ کے اندر یہ جو استعداد ہے مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی، یہ عقل فعال کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ استعداد حرکات افلاک کے اعتبار سے ہے. ان حرکات افلاک کے اعتبار سے اس کے اندر مختلف صور کی استعداد آتی ہے. وَإِلَّا اگر یہ استعداد عقل مفارق کی جانب سے ہو تو لما تغیر الاستعداد، تو استعدادیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. استعدادیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے تو صورتیں اور حوادث مختلف نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ استعدادیں مختلف ہیں، حوادث مختلف ہیں، ان میں تقدم ہے، تأخر ہے. خوب یہ کس وجہ سے؟ یہ حرکات سماویہ کی وجہ سے، حرکات افلاک کی وجہ سے.
بل استعدادها بسبب الحرکات السماویہ، افلاک کی حرکات کی وجہ سے مادے کے اندر مختلف استعدادات ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے یہ جو نکاح وغیرہ کے باب میں مختلف روایتیں آتی ہیں، فلاں ٹائم پر مثلا مقاربت کرنی چاہیے، فلاں ٹائم پر مقاربت نہیں کرنی چاہیے، اس زمانے میں کمر در اقرب ہو تو شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کرنی چاہیے۔ خب یہاں سے بھی اجمالاً پتہ چل رہا ہے کہ حرکات سماویہ کی تأثیر زمینی حوادث پر بہرحال ہوتی ہے۔ وَكُلُّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِشَرْطِ سَبْقِ حَادِثٍ، کہ یہاں پر عبارت ملا صدرہ کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں ایک طریقے سے ہے اور بعض دوسرے نسخوں میں دوسرے طریقے سے ہے۔ دیکھیں اس جگہ پر مرحوم صدرہ کی میں عبارت آپ کے سامنے پیش کروں۔ بھلے مرحوم صدرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عبارت ایسے ہو تو درست ہے، یوں ہو تو درست ہے، جو بقول ان کے کہ نسخ میں وارد ہوئی ہے۔ وَكُلُّ حَادِثٍ، ایسے عبارت ہے، ایسے عبارت ملا صدرہ کے بقول وَكُلُّ حَادِثٍ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِشَرْطٍ حَادِثٍ، ایسے عبارت ہے۔ یہ جو عبارت یہاں پر آئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ملا صدرہ کی عبارت کیسے ہے؟ وَكُلُّ حَادِثٍ، ہر حادث، فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِشَرْطٍ حَادِثٍ، خب وہ مسبوق ہے کہ اس سے پہلے ایک حادث ہو، درست ہے۔ یا بشرط سب کے حادثن کا بھی ترجمہ وہی ہوتا ہے، ہر حادث کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور حادث ہو جو بعد والے حادث کے مادے کا حامل ہو، درست ہے۔ لِأَنَّ الْحَرَكَاتِ الْمُحْدَثَةَ إِمَّا أَن تُوجَدَ دَائِمًا أَوْ بَعْدَ حُدُوثِ حَادِثٍ آخر۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حادث سے پہلے ایک اور حادث ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حرکات محدثہ یا تو دائماً موجود ہے یا ایک کے بعد ایک ہے، یعنی ایک حادث آئے گا اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اس طریقے سے۔ لا سبیل الی الاول، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے حوادث جو ہے وہ کہ دائماً ہو، وگرنہ لازم دوام الحوادث، پھر تو اگر حرکات محدثہ دائمی ہو تو پھر تو حوادث کو بھی دائمی ہونا چاہیے۔ فَهَذِهِ الْحَوَادِثُ، پس بعد حدوث حادث آخر ہوں گے۔ اب فَهَذِهِ الْحَوَادِثُ إِمَّا أَن تُوجَدَ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ، ایک ہی مرتبے میں سارے وجود میں آ جاتے ہیں، او علی التعاقب، یا نہ ایک دوسرے کے پیچھے حوادث رونما ہوتے ہیں۔ لا سبیل الی الاول، سارے حوادث دفعتاً موجود ہوتے ہوں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا لازم اجتماع امور کہ لہا ترتب فی الوجود بلا نہایا، وگرنہ لازم آئے گا کہ ایسے امور مجتمع ہو جائیں کہ جن میں وجودی اعتبار سے ترتیب ہے، لا متناہی طریقے سے ایک ہی دفعے میں موجود ہوں۔ خوب انہ میشے دیگے ایک ہی مرحلے میں تمام میں حوادث موجود ہو جائے جو غیر متناہی ہوں، در حالی کہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ان حوادث میں ترتب بھی پایا جاتا ہے۔ خوب دیکھیں وَهُوَ مُحَالٌ نَمِشے، پس فَقَبْلَ كُلِّ حَرَكَةٍ حَرَكَةٌ، پس ماننا پڑے گا کہ ہر حرکت سے پہلے حرکت ہے۔ وَقَبْلَ كُلِّ حَادِثٍ حَادِثٌ، پس ہر حادث سے پہلے ایک حادث ہوگا۔ لا الہ اولا، کہ ایسے آپ چلتے جائیں کسی جگہ پر جا کر نہ روکیں، کہ تسلسل تعاقبی یہیں پر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تسلسل محال ہے وہ جو مجتمع فی الامور ہوں، مترتب ہوں اور مجتمع فی الوجود ہوں۔
باقی اگر تسلسل تعاقبی ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، نہ فقط یہ کہ کوئی اشکال نہیں بلکہ واقع ہوا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ يَسْتَحِيلُ تَرَتُّبُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لامحدود امور مجتمع ہو اور یہ محال ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیوں کہتے ہیں کہ محال ہے ایسے امور کا ترتب جو امور غیر متناہیہ ہوں؟ تو یہاں پر برہان تطبیق کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں برہان تطبیق کیسے، قلنا لأننا اذا اخذنا جملتین، آغا آپ کیا کریں، دو لکیروں کو فرض کریں، احداہما من مبدأ معین الی غیر نہایہ، ایک آپ سلسلہ ایک لکیر کو فرض کریں مبدأ معین سے لامحدود ہو، درست آگا؟ اچھا، وَأُخْرَى مِمَّا قَبْلَهُ بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، اور ایک اور لکیر فرض کریں جو پہلی لکیر سے ایک مرتبہ اوپر ہو، درست ہے؟ وَأَطْبَقْنَا الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى، اور دوسری لکیر کو پہلی لکیر پر تطبیق دے، بِأَنْ يُقَابِلَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بالجزء الاول من الاولی والثانی بالثانی، اس طریقے سے ترتیب دیں کہ جملہ ثانیہ دوسرے مجموعے کا پہلا جز پہلے مجموعے کے پہلے جز کے مطابق ہو، دوسرا دوسرے کے مطابق ہو، وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں۔ پس آپ نے کیا کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، ایک نقطہ معین سے ایک لکیر کو فرض کریں لامحدود، دوسری لکیر کو فرض کریں پہلی لکیر سے تھوڑا سا اوپر، اور اب ان دونوں کو تطبیق دیں، پہلے کا جز پہلے یعنی اس طریقے سے ترتیب کے پہلی خط کا جو پہلا جز ہے وہ دوسری خط کے پہلے جز کے مطابق ہو، دوسرا دوسرے کے، تیسرا تیسرے کے، ایسے اب سلسلہ چلاتے جائیں۔ فَإِمَّا أَن تَتَابَقَا إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ، یا تو دونوں لامحدود ہوں گے، او تنقطع الثانیہ، یا نہ دوسرا منقطع ہو جائے گا، ولا سبیل الی الاول، آپ کہیں کہ دونوں مطابق ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وَإِلَّا لَكَانَ الزَّائِدُ مِثْلَ النَّاقِصِ فِي عَدَدِ الْآحَادِ، کیونکہ بھائی ایک لکیر کو آپ نے تھوڑا سا اوپر فرض کیا ہے تو وگرنہ لازم آئے گا کہ جو ناقص ہے وہ کیا ہے، مثلا وہ ناقص زائد کے برابر ہو جائے، کیونکہ ایک کو تو تھوڑا سا اوپر فرض کیا ہے نا، وہ جو تھوڑا سا اوپر فرض کیا ہے وہ برابر ہو جائے گی ناقص کے، ھذا خلف فیلزم الانقطاع، تو پس ماننا پڑے گا کہ جو تھوڑی سی اوپر ہے وہ برتر ہے، بڑی ہوگی اس لکیر سے جو تھوڑی سی نیچے ہے۔ خوب، اب جو تھوڑی سی نیچے ہے وہ کیا ہو جائے گی، کمتر ہوگی اس سے جو تھوڑی سی برتر ہے، جو تھوڑی سی اوپر سے آپ نے لکھا دی تھی۔ خوب، وہ جو کمتر ہے وہ قطعاً محدود ہو جائے گی، درست ہے، وہ کمتر جو تھی جو تھوڑا سا نیچے تھی وہ محدود ہو جائے گی۔ اچھا، جب وہ محدود ہو گئی تو جو اس سے ایک جز بڑی ہے اس کو بھی محدود ہونا چاہیے، کیوں؟ الزائد علی المتناہی بقدر المتناہی متناہی، قانون ہے کہ اگر ایک خط دوسری خط سے کہ جو دوسری خط متناہی ہے اس متناہی خط سے بڑی ہو بقدر المتناہی، ایک متناہی مقدار میں، تو پس اس زائد خط کو بھی متناہی ہونا پڑے گا۔ فَيَلْزَمُ الْإِنْقِطَاعُ فَتَكُونُ الجُّمْلَةُ الثَّانِيَةُ مُتَنَاهِيَةً، بس جملہ ثانیہ دوسرا متناہی ہوگا، وَالْأُولَى، اور جو پہلا تھا، زَائِدَةٌ عَلَيْهَا بِعَدَدٍ مُتَنَاهٍ، اور جو پہلا جملہ تھا وہ دوسرے سے بعدد متناہی زائد ہوگا۔ قانون ہے وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُتَنَاهِ بِعَدَدٍ مُتَنَاهٍ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُتَنَاهِيَةً یا متناہیاً، وہ
کہ جو متناہی سے عدد متناہی کی مقدار میں بڑا ہے اس کو بھی متناہی ہونا پڑے گا. خوب یہ مشہور برہان تطبیق. اس طریقے سے ہمارا فن ثالث بھی تمام ہوتا ہے. آخر میں ایک خاتمۃ مصنف ذکر کرتے ہیں جو احوال آخرت کے بارے میں ہے، کہ بہرحال اس کو پھر جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.